ایک بچہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے نیچرلی طور پر شارپ مائنڈیڈ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی آبزرویشن بڑی کوئک ہوتی ہے. وہ اپنے والدین کے ساتھ باہر کہیں پر جاتا ہے نا اور کسی چیز کو آبزرو کرتا ہے، کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ چیز اسے یاد رہ جاتی ہے. اسی طرح سے اگر وہ کسی سبق کو پڑھتے ہیں تو ان کو ایک دفعہ ہی پڑھنے سے وہ چیز یاد ہو جاتی ہے. اب یہ جو حافظ بچے ہوتے ہیں ان کا دل اور ان کا دماغ بھی اللہ کی طرف سے زیادہ تیز ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے. عربی ہماری قومی زبان نہیں ہے، لیکن عربی زبان کو یاد کر لینا اس سے ان کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے. یہ ایک نیچرل چیز ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو شارپ مائنڈیڈ نہیں ہوتے اور وہ محنت کرنے کے عادی ہوتے ہیں. اگر تو آپ اپنے اندر کوئی یہ کمپلیکس پیدا کر لیں گے نا کہ یار دوسرے بچے کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ شارپ مائنڈیڈ ہے اور وہ چیزوں کو جلدی یاد کر لیتا ہے، تو وہ کمپلیکس پوری زندگی پھر آپ کو جینے نہیں دے گا. وہ کمپلیکس کبھی بھی آپ لوگوں کو سروائیو نہیں کرنے دے گا اور آپ ہر میدان پر یہ سوچتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ یہ نعمت نہیں عطا. تو یہ غلط ہے. یعنی آپ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ کفران نعمت کرتے رہیں گے کہ میں شارپ مائنڈیڈ نہیں ہوں. اگر آپ شارپ مائنڈیڈ نہیں ہیں تو آپ اپنے آپ کو محنت کرنے کا عادی بنائیں. میں بھی شارپ مائنڈیڈ نہیں ہوں، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. میں نے ان لوگوں کو بات بتائی ہے، جب میں اسکول ٹائم پر تھا 8th کلاس میں تھا، میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ ٹینسز میں بہت زیادہ آگے تھا، وہ اپنی طرف سے سیلف رائٹنگ میں بہت زیادہ آگے تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار یہ 8th کلاس میں رہ کر اتنا زیادہ کیسے اپنی طرف سے لکھ لیتا ہے. اس کے ٹینسز بھی بڑے اچھے تھے. میں نے کیا کیا، میں نے اس دن سے جو ہے نا 8th کلاس میں نے محنت شروع کر دی. ٹینسز کو یاد کرنا شروع کر دیا، سیکھنا شروع کر دیا. پریزنٹ ٹینس یاد کروں پاسٹ بھول جائے، پاسٹ کو یاد کروں پریزنٹ بھول جائے، ساری چیزوں کو یاد کروں کچھ عرصے بعد پھر بھول جائے. لیکن میں ریپیٹیڈلی اس کام کو کرتا رہا، اسپیشلی انگلش کے ٹینسز کو. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج میں وداؤٹ ریویژن جو ہے نا وہ بچوں کو بڑے آرام سے پڑھا لیتا ہوں. بڑے آرام سے میں ان کو کام وہ اس چیز کا، اس وقت کا، اس زمانے کا یاد کیا، وہ مجھے آج بھی یاد ہے. میں نے اپنا جو ہے نا وہ ٹائم کو پھر اس وقت مینج کرنا سیکھا. یہ اتفاقاً میں چلا گیا کہ میں نے کیسے ٹینسز وغیرہ یاد کرنے ہیں، تو میں نے اس میں محنت شروع کی. میں نے اپنا ٹائم مینج کرنا شروع کر دیا. میں فور ایگزامپل ایک ایسے بھی یاد کرتا تھا نا قائد اعظم کا، 3-4 کتابوں سے مٹیریل اکٹھا کر کے اور پھر اس ایسے کو لینتھی کر دیتا تھا اور اس کے بعد پھر میں اس کو پہلے یاد کرتا تھا. اردو کا سبجیکٹ جو ہے وہ یاد کرنے والا نہیں ہوتا. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، میرے ایک ٹیچر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اردو کا مجھے ایک ایسے پوری کلاس کو ایک ایسے یاد کرنے کو دیا. آپ بھی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کون ایسے اردو کا یاد کرتا ہے. آپ لوگ ریڈ آؤٹ کرتے، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ ریڈ آؤٹ کر لے چلے اور اس کے بعد جا کر آپ اپنے لفظوں میں بھی لکھ لیتے. میں نے 5-6 کتابوں سے وہ ایسے جو ہے وہ پہلے اس کو لکھا اور اس کے بعد پھر میں نے اس کا ایک ایک لفظ یاد کیا. ٹائم کے ساتھ میں یاد کرتا تھا. میں کہتا تھا یہ 15 منٹ ہے، 15 منٹ میں نے یہ ایک پیراگراف یاد کرنا ہی کرنا ہے، اگلے 15 منٹ میں میں نے یہ پیراگراف یاد کرنا ہی کرنا ہے. اور یاد جب آپ کرتے ہیں تو جیسے حافظ یہاں پر بیٹھا ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ پڑھ پڑھ کے یاد کرتے ہیں، ہل ہل کے ایسے وہ یاد کرتے ہیں لفظوں کو بول بول کر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ خاموشی میں یاد کرتے ہیں تو پھر اور بہت سارے خیالات آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں اور آپ اپنے اس کام کو فوکس نہیں کر سکتے. تو نیکسٹ ٹائم کے لیے یہ بات آپ کے لیے بھی فائدہ مند رہے گی. آپ نے اگر کسی بھی کام کو یاد کرنا ہے نا تو ایک تو آپ اپنے لیے ایک جگہ کا انتخاب کریں، ایک علیحدہ سی جگہ ہو. شور شرابے میں کبھی یاد نہیں ہوتا. علیحدہ سی جگہ، اور جب بھی آپ یاد کرنے لگے آپ بول کر یاد کریں، لفظوں کو دہرائیں، ریپیٹ کریں، اپنے منہ سے بولیں، ایسا لگے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، تب آپ کو وہ چیز بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گی. سیکنڈ نمبر پر پھر آپ اپنا فوکس رکھیں. فوکس اگر رکھیں آپ یہ کہ یار اگر آج کے وقت میں میرے پاس یہ والا ٹائم ہے 3 گھنٹے ہیں اور میں نے 3 گھنٹوں میں پڑھنا ہے تو میں نے صرف پڑھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان 3 گھنٹوں میں نے اپنے کسی فرینڈ سے بات بھی کرنی ہے، میں نے موبائل بھی یوز کرنا ہے اور میں نے ساتھ ساتھ اپنا کام ختم کرنا ہے. جب مختلف چیزیں آپ اپنے ذہن پہ سوار کر لیں گے تو یہ کچا ذہن ہے، ہم لوگ نہیں اس کو سہ سکتے، تو آپ تو پھر بھی بچے ہیں. جب مختلف چیزوں کو آپ اپنے اوپر لوڈ کر لیں گے
آپ نے ایک ہی چیز پہ فوکس رکھنا ہے, ایک ہی چیز کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر پڑھیں, اور اگر کھیلنے کا ٹائم ہے تو پھر اچھے طریقے سے کھیلیں, پھر اور کوئی کام اور کوئی بات کو ذہن میں نہ لے کر رہیں. تو فوکس رہنا جو ہے نا وہ بھی بڑا ضروری ہے. تو جس سبجیکٹ میں جو زیادہ پرابلم ہو آپ اسی سبجیکٹ کو فوکس کریں اور پھر اس پر پہلے اچھے طریقے سے اس کو یاد کریں, سمجھیں, آپ کا وہ مسئلہ سولو ہو جائے گا. اپنے آپ کو محنت کرنے کا عادی بنائیں. محنت کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی, یہ 100% بات ہے. یار اگر تمہیں تمہارے نمبروں کی صورت میں محنت کا پھل نہیں نہ ملے گا تو آئندہ آگے جا کے پریکٹیکل لائف میں تمہیں اس کا پھل ضرور مل جائے گا. ایک وقت ایسا ضرور آنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو آپ جو ہے نا وہ چیز سکھا رہے ہوں گے جو آپ لوگوں نے بڑی محنت سے سیکھی ہوئی ہے. آپ کے پاس موبائل ہونا چاہیے, آپ کے پاس ٹیکنالوجی کا نو ہاؤ ضرور ہونا چاہیے, آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ دنیا کہاں پہ جا رہی ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو اس کا عادی نہ بنائیں. میں یہ کہتا ہوں جی 10ویں تک تو بچے یا بچی کے ہاتھ میں موبائل ہونا ہی نہیں چاہیے. موبائل آپ دیں صرف اس وجہ سے کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے کوئی بات چیت کرنی ہے یا آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کر آپ کو استعمال کرنا آنا چاہیے. ماں باپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جی بچہ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے, اس کو پتہ ہے. بس ماں باپ کا زیادہ عالم ہونا بڑا ضروری ہے. آپ بھی ان دا فیوچر انشاءاللہ جب آپ لوگوں نے بھی میرڈ لائف میں جانا ہے, آپ کا بچہ آپ سے زیادہ موبائل کو جانے گا نا تو پھر وہ بربادی ہے. اگر آپ کو نہیں پتہ ہوگا نا کہ جی موبائل کا استعمال آپ کو نہیں آتا اور آپ کا بچہ آپ سے زیادہ جانتا ہے تو وہ آپ کو بیوقوف بنا دے گا. آج کی جو جنریشن ہے, آپ اس سے پچھلے ہمارے جو والدین ہیں وہ اس کا موبائل تھا ہی, ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس ٹیکنالوجی کا. تو آج کا بچہ کیا کر رہا ہے, ماں باپ کے سامنے جو ہے وہ اس کا غلط استعمال کر رہا ہے. بندہ ایک دفعہ اس کے اندر ایک ایپ کو اوپن کرتا ہے, پھر دوسرا ایپ, پھر تیسرا ایپ, پھر چوتھا ایپ. آپ ایک یوٹیوب کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں چلو جی دوسری بھی دیکھو, تیسری بھی دیکھو. آپ کیمرے پہ جاتے ہیں, کیمرے پہ جا کے آپ ایک تصویر بنانا شروع کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی لو جی تصویریں. پھر آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ اٹھ رہے ہیں, آپ کھڑے ہو رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ نے موبائل کے ساتھ تصویر ضرور کھینچنی ہے. آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ لوگوں کو خوشیاں دی ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کر دیں. آپ اس نعمت کا اپنے اندر جھانک کر دیکھیں. آپ اس نعمت کا اللہ تعالیٰ سے شکر ادا نہیں اتنی دفعہ کرتے ہوگے جتنی دفعہ آپ اس کو موبائل پر کیپچر کرتے ہوگے. ایسے ہی ہے نا, اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیں جس نے آپ لوگوں کو ایک سانس بھی دی ہے, جس نے آپ لوگوں کو ایک نوالا کھانے کی ہمت بھی دی ہوئی ہے. تو جب آپ لوگ پڑھ رہے ہو اس وقت موبائل نہ یوز کریں. آپ اپنے ٹائم کو اس طرح سے مینیج کریں کہ فار ایگزامپل کلاس میں بیٹھے, کلاس میں اگر کوئی ٹیچر نہیں ہے آپ اپنے کسی کام کو ریوائز کریں, یا دوست کے ساتھ بات کر لو, ٹیچر کے ساتھ بات کر لو, لیکن موبائل استعمال نہ کرو. ایک تو یہ آؤٹ آف ایٹیکیٹس ہے. سیکنڈ نمبر پر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ دلدل ہے, اس کے اندر جتنا آپ جائیں گے دھنستے جائیں گے. یہ حقیقت بات ہے. میں اپنے بچوں کو بڑی سختی سے منع کرتا ہوں, لیکن بچے ہیں وہ پھر بھی یوز کر لیتے ہیں. لیکن میں نے پھر بھی ایک ٹائم رکھا ہوا ہے ان کا کہ آپ نے ہمارے سامنے ہی یوز کرنا ہے موبائل, آپ علیحدہ نہیں یوز کر سکتے. 10ویں کلاس تک لڑکا ہو لڑکی ہو موبائل نہیں یوز کرنا چاہیے.